بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایماندار نوجوان ولی اللہ کی بات سناؤں۔ حضور نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کی زور پر حکومت کرتا تھا۔ ایک جادوگر اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، وہ جادوگر اسے جادو بتاتا تھا۔ کچھ وقت بعد جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے کہا، کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں، کیونکہ اب میری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب مر جاؤں۔ بادشاہ نے ایک نوجوان کو اس جادوگر کے پاس رکھ دیا۔ وہ بچہ بہت ہی ذہین اور سمجھدار فطرت کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا۔ بچہ جب جادو سیکھتے جاتا تو راستے میں اس کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی جو انجیل جانتا تھا۔ وہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سکھاتا۔ جب بچہ دیکھا کہ بہت لوگ اکٹھا ہو کر اس کے پاس کچھ سیکھ رہے ہیں تو وہ بچہ بھی راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ وہ بچہ روز آتے جاتے اس راہب کے پاس تھوڑا وقت گزارنے لگا۔ راہب کی باتوں سے اسے لذت آنے لگی۔ ایک دن راہب نے بچے سے پوچھا، تم کون ہو اور روز کہاں آتے جاتے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ راہب نے بچے سے کہا، تم دین سیکھو، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سیکھنے سے ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اب بچہ اس کے پاس زیادہ وقت گزارنے لگا۔ اس راہب کی باتوں سے وہ بہت متاثر ہوا اور ایک وقت آیا کہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ ایک دن وہ بچہ راستے سے جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک سانپ دکھا جو راستہ روک کر بیٹھا ہوا تھا۔ سارے لوگ ڈر کے مارے اس راستے سے جانا بند کر دیے۔ کوئی واپس لوٹ گیا اور کوئی پیڑوں پر چڑھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بچے نے ایک چھوٹا سا روڑا اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے، اور اس نے روڑا سانپ کی طرف مارا لیکن سانپ نہیں مرا۔ اس بچے نے پھر ایک چھوٹا سا روڑا اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر وہ راہب سچا ہے تو اس سانپ کو مار دے، اور روڑا اس کی طرف پھینکا تو وہ سانپ مر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس واقعے سے اس کے ایمان کی مضبوطی اور بڑھ گئی۔ پھر اس بچے نے اپنا سارا وقت اس راہب کے پاس گزارنے لگا۔ اس نے جادو سیکھنا بند کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ دین سیکھ کر عابد و زاہد، تقوی اور پرہیزگار نوجوان بن گیا۔ اس کی عمر 15 سال کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ روحانی قوت عطا کی تھی کہ اگر اس کے پاس کوئی بیمار آتا تو وہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ صحت عطا کر دیتا۔ ایک دن ایک درباری آیا جو بادشاہ کو پنکھا کرتا تھا۔ کسی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی چھن گئی تھی۔ نوجوان کے پاس آ کر بولا، مجھے بھی اچھا کر دو، میں نابینا ہوں۔ نوجوان بولا، شفا تو تمہیں ہو جائے گی لیکن کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا۔ جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا، دین پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دے گا۔ اس نابینا درباری نے کہا، مجھے منظور ہے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ نے اسے شفا دی۔ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ درباری شفا یاب ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اسے دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ بولا، تجھے شفا کیسے ملی؟ تیری آنکھیں تو بالکل پہلے جیسے ہو گئیں۔ درباری کہنے لگا، میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ بولا، میرے علاوہ تیرا کون رب ہے؟ تو کہا، وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اور وہی رب ہے جس نے مجھے آنکھیں دی، وہی ہے میرا مالک۔ بادشاہ نے کہا، تو مجھے رب نہیں مانتا؟ درباری نے جواب دیا، نہیں، میں اپنے رب کو رب مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ستانا شروع کر دیا اور اسے سزا دینے لگ گیا۔ بادشاہ نے اس بچے کو اپنے دربار میں طلب کیا، پھر اس سے اس راہب کا پتہ لگایا۔ راہب اور اس مسلمان درباری کا قتل کروا دیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا،
इस बच्चे को ले जाओ और पहाड़ की चोटी पर से फेंक दो ताकि यह मर जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा जब पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया तो उसने अपने हाथों को बुलंद करके दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे लिए नहीं अपने लिए इन्हें अपने कुदरत के जलवे दिखा। दुआ मांगते ही जितने सिपाही उसे पकड़कर लाए थे पहाड़ पर से गिरे और सब मर गए। बच्चा सीधा वापस गया बादशाह के पास और बोला, लो मेरे रब ने मुझे बचा लिया है। फिर बादशाह को गुस्सा आया और हुक्म दिया, सिपाहियों, इस बच्चे को ले जाओ, बीच दरिया में फेंक दो ताकि यह मर जाए। सिपाहियों ने बच्चों को कश्ती में बिठाया और दरिया के बीच गए। जब वहाँ उसे धक्का देने लगे तो फिर बच्चे ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे लिए नहीं अपने लिए अपनी कुदरत के जलवे दिखा। बस एक तूफान सा आया, जितने कश्ती में सवार थे सब डूबकर मर गए। वो बच्चा उठा और फिर बादशाह के पास आकर बोला, लो फिर से मेरे रब ने मुझे बचा लिया है। बादशाह कहने लगा, ओह, तू क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गया है, कैसे जान छूटेगी तुझसे। बच्चा कहने लगा, अगर तू मुझे बांधे दरख्त के साथ और सारे मुल्क को बुलाए, लोग इकट्ठा करे, फिर तू मुझे तीर मारना, मैं तुझे बताऊंगा कैसे मारना है और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने सारा मजमा जमा किया, दरख्त के साथ बच्चे को बांध दिया। बच्चे ने मजमा से मुखातिब होकर कहा, ऐ लोगो, यह बादशाह मुझे मारना चाहता था लेकिन मार ना सका। अब मैं इसे बताऊंगा कि मैं कैसे मरूंगा। इसे कहो जब मुझे तीर मारे तो साथ में मेरे रब का नाम भी ले, मैं अपने रब के नाम पर जान दूंगा। बादशाह ने अल्लाह कहकर बच्चे को तीर मारा। तीर बच्चे की पेशानी में लगी। तीर लगते ही बच्चे की रूह परवाज कर गई। जितना भी मजमा खड़ा था सारा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बताया, जब तुम्हारे अंदर ईमान की कुव्वत आएगी अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।